جناب محمد رسول اللہ اپنوں کو دیکھا، وہ کسی کو امیری غریبی میں فرق نہیں کیا، وہ اپنوں کو بھی دیکھا، غیروں کو بھی دیکھا، دوستوں کو بھی دیکھا، دشمنوں کو بھی دیکھا۔ اگر غریب کے بچے آتے اسے سینے سے لگاتا، یتیم کے بچے آتے اسے بھی سینے سے لگاتا، اگر کفار و مشرک کے بچے آتے اسے بھی سینے سے لگاتا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اپنوں میں فرق پیدا نہیں کیا تو ہمیں فرق پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، آج ہم لوگ یہ برسی کے میلاد میں آئے ہیں۔ اللہ اس مرحومہ کو جنت الفردوس عطا کرے، وہ بھی وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس کے لیے یہ محفل کا اہتمام کیا گیا۔ میں تو اور راتوں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس رات کے بارے میں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فلاں گاؤں میں یہ ہفتیہ میں میلاد محفل ایصال ثواب منایا جا رہا تھا، یہ فلاں آدمی وہاں پر شرکت کیا تھے، وہ میلاد سن رہے تھے، مولا وہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے۔ جنت میں ایک پیڑ لگا دیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ صرف پیڑ نہیں بلکہ اس پیڑ پہ اللہ تبارک و تعالی ہرے رنگ کا ایک پرندہ کو پیدا کرتا ہے، اور وہ پرندہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے، جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے۔ مگر وہ آپ کی مرضی، آپ سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، میں جتنی باتیں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں وہ میں بات بتا کے رہوں گا، کیونکہ یہ خلق خدا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچانے آئے ہیں اور پہنچا کر کی رہی۔ آپ سے پیسے نہیں مانگا جاتا، آپ صرف سبحان اللہ کہیے، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو 90 نیکیاں ملتی ہے۔ جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے، ایک پرندے کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ پرندہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم لوگ ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایصال ثواب ہر ایک بیٹے کو کرنا چاہیے، ہر ایک باپ کو اپنے اولاد کے لیے کرنا چاہیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایصال ثواب ہے کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک میت جب ہو جاتی ہے وہ اس سے زندہ جب رہتی ہے وہ اس کا دوست بھی ہوتا ہے، اس کی سہیلیاں بھی ہوتی ہے، اس کے احبا اقربا ہوتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں رہتی ہے اس سے خوب محبت سے پیش آتی ہے، اس کے لیے ساز و سامان کرتی ہے، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ مر جاتی ہے تو کسی دوست سے کہو اس کا کپڑا اتارو، ان کو نہلاؤ، وہ کہیں گے مجھے نہیں آتا۔ اے مقدس اسلام کے شہزادوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوست تو آپ کا تھا، پھر درد آپ کو کیوں نہیں ہوا؟ اس بیٹے کو درد کیوں ہوتا ہے جو بیٹے نے اپنے ماں کے لیے اہتمام کیا؟ آپ تو دنیا میں اس کا اچھا دوست تھے، اس کی اچھی سہیلی تھی، مگر آپ کو نہلانے کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ بہت ایسے ملیں گے جو کہیں گے مجھے میت کو نہلانا نہیں آتا،
مجھے میت کو غسل دینا نہیں آتا. کیا آپ کے لیے مدرسے نہیں تھے؟ آپ کے لیے اسکول نہیں تھے؟ آپ کے گاؤں میں امام نہیں تھا؟ لیکن ہماری کاہلی کی وجہ سے ہم نے یہ چیز نہیں جانا. میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کا خوب اچھا دوست ہوگا، لیکن آپ دوستی پہچاننے کا طریقہ بتا دوں، آپ کو دوستی کرنے کا طریقہ بتا دوں. اگر آپ کو دین کی باتیں سمجھائے، دین تک آپ کو پہنچاتا ہے، دین کی باتیں آپ کو بتاتا ہے، تو مان لو کہ یہ میرا یہاں کا بھی دوست ہے اور آخرت کا بھی دوست ہے. بولیے، آپ سونے آئے ہیں، بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام. شاعر کہتا ہے اپنی جوانی کی طاقت پر کب تک یوں اترائے گا. آج آپ کو ہم کو پیسہ ہو جاتا ہے، ہم ایک چھوٹے کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا ذات بڑا چھوٹا ہے، ہمارا ذات بڑا ہے. لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر کوئی چھوٹا بڑا ہوتا، میرے نبی فرما دیا کرتے تھے اے میرے امتیوں، میرے پاس انصار بھی آیا کرتے تھے، یہودی بھی آیا کرتے تھے، ہمارے پاس مسلم بھی آیا کرتے تھے، غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے. ہم سب کو سینے سے لگاتے تھے. لیکن ہمیں کس نے بتایا کہ یہ چھوٹا اور بڑا؟ چھوٹا اور بڑا کوئی نہیں ہوتا. اگر چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس دین ہو اور رسول کا غلام ہو، وہ سب سے بڑا. آج ہمارے گلے میں نبی کا پٹا تو ہے، مگر ہمارا عمل درست نہیں. اگر ہم لوگ اپنا عمل درست کر لیں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. میرے ملت کے نوجوانوں، شاعر کہتا ہے اپنی جوانی کی طاقت پر کب تک یوں اترائے گا. اپنی جوانی کی طاقت پر کب تک یوں اترائے گا. ایک نہ ایک دن اے انسان تو مٹی میں مل جائے گا. ایک نہ ایک دن اے انسان تو مٹی میں مل جائے گا. آج میں آپ کو اپنی ماں بہنوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری ماں بہنوں، آپ کو اللہ نے بہت عظمت والی بنائی. اللہ نے آپ کو وہ عظمت دیا جو عظمت کسی مرد کو نہیں دیا. اے میری ماں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، عورتیں ایسی ہوا کرتی ہے جس کو رابعہ بصریہ کہا جاتا ہے. اگر حضرت رابعہ بصریہ حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو ایک قدم چلتی ہے اور ایک دو سجدے کرتی ہے، ایک قدم چلتی ہے، دو نوافل پڑھتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے. کئی مہینے ہو گئے، اللہ نے فرمایا اے میرا کعبہ، تو میرا گھر ضرور ہے لیکن میری بندی رابعہ آ رہی ہے، وہ کتنے سال میں میرے گھر تک پہنچے گی. اے کعبہ، حقیقت میں تو یہی رہے گا، مجازاً تو اس کے قریب چلا جا. میری بندی ایک قدم چلتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. سبحان اللہ. لیکن آج میری ماں کیا کرتی ہے پتا ہے؟ میری بات کڑوی ضرور لگے گی لیکن بات سچی ہے. میری تقریر طبیعیات کو بے چین کرتی ہے، وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے. کیوں کہ ہم کو آج اصلاح کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر اصلاح نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لگے. ہم یہ سوچتے ہیں وہ تو ایسا کرتا، ہم نہیں کریں. آج اگر میری ماں بہنیں سدھر جائیں تو ہماری بیٹیاں ہمارے گھر میں محفوظ ہو جایا کریں گی. میرے ملت کے نوجوانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت رابعہ بصریہ وہ اللہ کی بندی خانہ کعبہ کا زیارت کرنے کے لیے ایک قدم چلتی ہے، 2 نوافل پڑھتی ہے. اللہ نے حکم دیا اے میرا کعبہ، تو ایسا کر، تو میری بندی کے پاس چلا جا. جب خانہ کعبہ اس کے قریب آیا، حضرت رابعہ بصریہ سر سجدے میں رکھ کر کے دعا کرتی ہے، مولا مجھے تو نے اتنا بڑا مقام دیا
دیا. میں تو ایک غریب باپ کی بیٹی تھی, میں تو مفلسی میں زندگی گزارتی تھی. مولا میں نے آپ کو ناراض ہوتے, میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. آپ کی رضا کے لیے مولا میں نے اپنی زندگی کیا, میں کئی زندگی کو گزار دیتا, پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں کر پاتا. ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہاں پر بھی جا کر کے لوگوں کے گلے شکوے کرتے ہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, آپ کو معلوم ہے میری موت ایک دن طے ہے, مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. لیکن ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ آج مردوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا, جب مرد مردہ ہو اس کو 3 کفن دیا جاتا ہے, اور جب مرد عورت ہو اسے 5 کپڑے دیا جاتا ہے. یہ امتیاز کیسا؟ اللہ چاہتا, اللہ کے حبیب چاہتا تو 3 ہی کپڑے میں قبرستان بھیج دیتے. 3 کپڑے میں بھی تو ہوتا کہ جتنا کپڑا مردوں کو دیا جائے اتنا کپڑا عورتوں کو بھی دے دیا جائے. لیکن 2 کپڑے ایکسٹرا کیوں دیے جاتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں 7 کپڑے دیے جاتے ہیں, لیکن جب بیٹیاں مائیں زندہ رہتی ہیں, دنیا میں رہتی ہیں, تو اے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے حالات کو سدھارو. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے, جب اللہ نے آپ کو کسی کا شوہر بنایا, کسی کا باپ بنایا, اگر آپ اپنی بیوی کو تلقین کرو گے, اے میری شریک حیات, اے میری بیوی, آپ گھر سے جب بھی نکلو گے تو آپ کے سر پہ دوپٹہ ہونی چاہیے. آپ کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. اگر آپ دوپٹے کے بغیر گھر سے باہر نکلے تو غیر محرم دیکھیں گے, اس کو وسوسہ آئے گا, اس کے دل و دماغ پھسلیں گے. جب آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا کریں گے, لڑکا جب 18 سال کا ہوتا ہے تو فون بازی شروع کر دیتا ہے اور وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, یہ بچہ کو کس نے سکھایا؟ اس کو تو باپ نے نہیں سکھایا, ماں نے نہیں سکھایا, مگر دنیا کی حالات کو دیکھ کر اس نے سیکھ لیا. اگر اس بچے کے سامنے اگر تم سجدہ ریز ہو جاتے, اللہ اللہ کرتے, تو آپ کا بچہ بھی اللہ اللہ ہی کرتا. لیکن ہم اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں میرا بچہ بگڑتا چلا جاتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, جب آپ شادی کر لو گے پھر آپ کے بھی بچے ہوں گے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دو گے تو پھر آپ کے بچے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کسی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ کسی کو معلوم نہیں. لیکن قیامت آ کر کے ہی رہے گی, موت سب کو آ کر کے ہی رہے گی. آج یہ نوجوانوں نے یہ میلاد کا اہتمام کیا اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے, لیکن وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جو اس کے سال بھر کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, ہر بیٹے کو اللہ اتنا توفیق دے کہ اس کی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کے لیے ایصال ثواب کرے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کا وہ ماں باپ محتاج رہا کرتے. آپ کے لیے دھن دولت چھوڑ کے گیا, آپ کو دنیا میں شعور باشعور بنا کر کے گیا, اور پھر آپ اس کے نام سے کچھ نہیں کرتے ہیں. اگر وہ ماں قبر میں پریشان ہو تو دنیا میں آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا ہے, چاہے آپ دنیا کی پوری دولت کما لو پھر بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے. اسی لیے اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے مرحومین کو خوش رکھو, اپنے مرحومین کو خوش رکھو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں پریشان ہے تو تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم صبح سویرے اٹھو, فجر کی نماز پڑھو, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد باوضو قبرستان جاؤ, اپنے ماں کے سرانے پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو اور کہو اے ماں تو جب دنیا میں تھی میرے لیے دعائیں کرتی تھی, اے ماں جب سے تم آئی ہو اے ماں میں مصیبتوں میں گرتا چلا گیا ہوں, میرے گھر میں برکت
فرصتیں نہیں ہوتی ہے، میرے گھر میں پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے، کبھی بیویاں بیمار ہوتی ہیں، کبھی بچے بیمار ہوتے ہیں۔ اے ماں جب سے تو آئی ہے ماں، میں پریشان رہا کرتا ہوں۔ اے ماں تیرا بیٹا تجھ سے ایک فریاد لے کر کے آیا ہے، اے ماں ایسا کر میرے حق میں دعا کر دے، میری دنیا کی تکلیفیں دور ہو جائے، سبحان اللہ، میری دنیا کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا گھر تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ اس کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے، لیکن ہم لوگ قبرستان جاتے ہی نہیں ہے نا، ایسا سالوں میں بھی نہیں جاتے، جبکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات کو عصر کے بعد اور جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جاؤ گے تو مردے تم کو دیکھتے بھی ہیں، تمہیں پہچانتے بھی ہیں، اور تمہاری گفتگو کو سنتے بھی ہیں، اور تمہاری پریشانیوں کو سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، مولا میں تو مجبور ہوں، میرا بیٹا میرے بارگاہ میں آیا تھا، مولا میرا بیٹا پریشان ہے، میں محتاج ہوں، مولا تو مختار ہے، میرے بیٹے کو عطا فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ مرحوم اللہ کی بارگاہ میں جھگڑتا ہے، کہتا ہے مولا میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتی، لیکن تو دے سکتا ہے، تو رحمت، تو احکم الحاکمین ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ہر ایک چیز دے سکتا ہے۔ لیکن وہ بیٹا گھر آتا ہے اور اس کی مرادیں پوری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات میری سچی نہ ہو تو میری گردن اڑا دینا، آپ متواتر 1 مہینے یہ عمل کرو اور آپ کے گھر میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ یہ میں آپ کو تجربہ کی ہوئی بات بتاتا ہوں، میں کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا، میں آپ کے بیچ کا ایک بیٹا ہوں، لیکن آج دنیا میں کتنی پریشانی درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھول چکے ہو اپنے خدا کو اس دنیا کی لالچ میں، شاعر کہتا ہے آج ہم لوگ دنیا میں کتنا مگن ہے، دنیا کمانے میں کتنا مگن ہے، لیکن یہ دل پوچھئے کوئی اگر سرکاری سروس کرتا ہے اس کا تنخواہ 50,000 ہوتا ہے اور 50,000 تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، بتائیے اس کو کیسا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں روپے نہیں آتے، لیکن پیسہ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ خرچ ہو جاتے ہیں اور مہینہ ختم ہوتے ہی پھر اس کے پاس پیسے نہیں رہتے، ہے نا؟ 50,000 کمانے کے باوجود، اور ہم آپ کو اپنی بات بتا دیں، ہم لوگوں کا تنخواہ کم ہوا کرتا ہے، عالم حافظوں کا تنخواہ کم ہوا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے کپڑے کا کرچ کبھی نہیں جاتا، اس کے جیب میں ہر ہمیشہ پیسے رہتے ہیں، کیوں؟ یہ مہمان رسول سے نوازا اس کو۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھانا چاہتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس باپ کے پاس 4 بیٹے ہوں یا 2 بیٹے ہوں اور ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی دین کی تعلیم نہیں دی اور اس کا جنازہ کوئی دوسرا کے پڑھائے، اگر وہ اپنے وقت کا ولی سے جنازہ پڑھوائے، جتنا تشنگی جتنا خشوع و خضوع اس کے بیٹے میں ہوگا اس ولی میں نہیں ہو سکتا، اس ولی میں اتنا خشوع و خضوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے آپ دعوت کریں گے، میں آپ کے باپ کے جنازہ پڑھا دوں گا اور میں آپ کے لیے حق میں دعا کر دوں گا کہ مولا یہ فلاں آدمی حفیہ کا فلاں آدمی اتنا اچھا تھا، یہ دین کی خدمت کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، تیری بارگاہ میں لٹایا کرتا تھا، مولا اس کو
बख्श दे। लेकिन एक बेटा अपने बाप के जनाजे पे जब खड़ा होगा तो वो कहेगा मौला आज से मैं बाप किसे कहूंगा, मौला मेरा बाप आज हमसे छूट गया, मुझसे दूर चला जाता है, मनोमन मिट्टी के नीचे दब जाएगा, मौला मैं बाप कह करके किसको पुकारूंगा। बचपने में मैं अपने बाप के पास जिद किया करता था, मेरा बाप मजदूरी करके मुझे सारी चीजें ला करके दिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औरतों ये माँ बहनों के अंदर में कितना खुशबू बताइए। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, हमारी माँ बहनें ये सोचती है फलना माँ पैसा दिए करे, लेकिन मेरी माँ आपको मैं बताता हूँ, आप अपने हाथ से दोगे तो वो आपके नामे अमल में नेकियां पहुंचेंगी। आप पैसे तो जमा करके रखती हैं, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी हुआ सारा पैसा आपका निकाल दिया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जब भी आपके दरवाजे पर कोई आए, किसी साहिब को ना झिड़के। एक ऐसा पैगंबर, हम तो ऐसे गुनहगार बंदे हैं, एक ऐसा पैगंबर जिसको हजरत इदरीस कहा जाता है, उसकी बारगाह में एक सायल आया और आने के बाद उसने कहा अल्लाह के नाम से मुझे कुछ दे दो। लेकिन हजरत इदरीस ने उनकी बात ना सुनी। वो सायल वो रोजादार था और उसने कहा मौला मैं तो रोजादार हूँ, या इफ्तारी का वक्त होता चला जाता है, अगर तेरा बंदा तेरा महबूब तेरा दोस्त है लेकिन मेरी बातें नहीं सुनता है, अब तू ही इसका फैसला कर दे। अल्लाह को ये बात नागवार गुजरा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस सायल को लौटाने के खातिर अल्लाह ने उसे 32 साल सजा दी। 32 साल। आज हमें थोड़ा सा बुखार हो जाता है तो हम कर्राते हैं, लोगों से बात करते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो गई, हम नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम 32 साल तक रोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला 32 साल के बाद उसको फिर माफ किया और फिर वो अल्लाह, जबकि वो पैगंबर था, जबकि वो पैगंबर था, लेकिन हम तो ऐसे गुनहगार हैं, हमारे कदम कदम पे गुनाह है। अल्लाह हमारी गुनाहों को नेकियों में तब्दील अता फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारा और आपका ऐसा माहौल बन गया है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मेरी माँ और बहनें फला का अब्बा पैसा दे देता है, लेकिन फला मेरी माँ बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको अल्लाह तौफीक दे आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसे खाली ना लौटाया करो, उसे खाली ना लौटा। बाज हजरात तो ऐसे हैं, किसी चंदाखोर को देखते हैं, चंदा करने वाले को, तो कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद आना। आपने सालबा के बारे में सुना होगा, क्योंकि ऐसा दौर आने वाला कोई किसी का चंदा नहीं लेगा। एक ऐसी चीज है, ये शाबान का महीना चल रहा है और शाबान के महीने में ही अल्लाह तबारक व तआला मलिकुल मौत को एक ऐसा पर्चा देता है, एक ऐसा लिस्ट देता है जो अगले शाबान तक उसके पास रहता है। उसमें लिखा क्या होता है? उसमें लिखा यह होता है कि फला गांव में फला गांव का फला शख्स का इंतकाल कब होगा, और मलिकुल मौत अल्लाह के हुक्म से वो उसके करीब जाता और उसकी रूह को कब्ज करता है, जिसे हम मुर्दा कहते हैं, और वो मर जाता है। लेकिन ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारी मौत तो टल सकती है। वो कैसे कि आप अल्लाह की बारगाह में, ये शाबान का महीना चल रहा है, ये शाबान के महीने के सदके अगर आप एक नेकी करोगे तो एक के बदले में अल्लाह 70 देगा, लेकिन एक गुनाह करोगे तो इसके बदले में 70 होगा। सुभान अल्लाह। हम लोग क्या समझते हैं, मिलाद में आते हैं, अरे उसने अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ से जब गए फिर गुनाह में मुलविस हो गए। बताइए मिलाद का क्या कसूर, उस आलिम का क्या कसूर? हम यहाँ आज बैठे हैं, हम ये सोचे कि मौला हम यहाँ आज आए हैं, यहाँ से अपने गुनाहों की माफी करा करके जाएंगे, और जब तक सांस बाकी रहेगी तब तक हम गुनाह नहीं करेंगे। बोलिए आमीन।
اللہ اکبر کبیرہ. شاعر کہتا ہے بھول چکے ہو اپنے خدا کو اس دنیا کی لالچ میں. بھول چکے ہو اپنے خدا کو اس دنیا کی لالچ میں. کون سا مول کر اے ظالم پاس خدا کا جائے گا. کون سا مول کر اے ظالم پاس خدا کا جائے گا. آج ہم لوگ کماتے ہیں بیوی بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا وہ بیوی آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی مولا اس میں میرا کوئی قصور نہیں. آپ اگر گنہگار ہیں، آپ اگر اللہ کی نافرمانیاں کیے ہیں، وہ بیوی کہے گی مولا یہ مجھے کہاں سے کما کر کے لا کر کے دیتا تھا، میں پکا کر کے اس کو کھلاتی تھی، حرام کا تھا یا حلال کا. وہ بیوی آپ کے خلاف ہو جائے گی. روایت میں آتا ہے یہ ہاتھ آپ کا ہے، یہ آنکھیں آپ کی ہے، یہ زبان آپ کا ہے، یہ پیر آپ کی ہے، لیکن سارا وجود آپ کا خلاف ہو جائے. ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ اپنے کو دیکھا، وہ کسی کو امیری غریبی میں فرق نہیں کیا. وہ اپنوں کو بھی دیکھا، غیروں کو بھی دیکھا، دوستوں کو بھی دیکھا، دشمنوں کو بھی دیکھا. اگر غریب کے بچے آتے اسے سینے سے لگاتا، یتیم کے بچے آتے اسے بھی سینے سے لگاتا. اگر کفار و مشرک کے بچے آتے اسے بھی سینے سے لگاتا. جب اللہ کے پیغمبر نے اپنوں میں فرق پیدا نہیں کیا تو ہمیں فرق پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. آج ہم لوگ یہ برسی کے میلاد میں آئے ہیں. اللہ اس مرحومہ کو جنت الفردوس عطا کرے. وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس کے لیے یہ محفل کا اہتمام کیا گیا. میں تو اور راتوں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس رات کے بارے میں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فلاں گاؤں میں یہ ہلدیا میں میلاد محفل ایصال ثواب منایا جا رہا تھا، یہ فلاں آدمی وہاں پر شرکت کیا تھے، وہ میلاد سن رہے تھے. مولا وہ سبحان اللہ کہتے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے. جنت میں ایک پیڑ لگا دیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے. صرف پیڑ نہیں بلکہ اس پیڑ پہ اللہ تبارک و تعالی ہرے رنگ کا ایک پرندہ کو پیدا کرتا ہے، اور وہ پرندہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے. جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے. مگر وہ آپ کی مرضی، آپ سبحان اللہ کہو یا نہ کہو. میں جتنی باتیں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں وہ میں بات بتا کے رہوں گا، کیونکہ یہ خلق خدا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچانے آئے ہیں اور پہنچا کر کی رہے. آپ سے پیسے نہیں مانگا جاتا، آپ صرف سبحان اللہ کہیے، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو نبے نیکیاں ملتی ہے. جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے، ایک پرندے کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ پرندہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کیا خبر کتنے تار
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم لوگ ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایصال ثواب ہر ایک بیٹے کو کرنا چاہیے، ہر ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایصال ثواب ہے کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک میت جب ہو جاتی ہے، وہ اس سے زندہ جب رہتی ہے، وہ اس کا دوست بھی ہوتا ہے، اس کی سہیلیاں بھی ہوتی ہے، اس کے احبا اقربا ہوتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں رہتی ہے، اس سے خوب محبت سے پیش آتی ہے، اس کے لیے ساز و سامان کرتی ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ مر جاتی ہے تو کسی دوست سے کہو اس کا کپڑا اتارو، ان کو نہلاؤ، وہ کہیں گے مجھے نہیں آتا۔ اے مقدس اسلام کے شہزادوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دوست تو آپ کا تھا، پھر درد آپ کو کیوں نہیں ہوا؟ اس بیٹے کو درد کیوں ہوتا ہے جو بیٹے نے اپنے ماں کے لیے اہتمام کیا؟ آپ تو دنیا میں اس کا اچھا دوست تھے، اس کی اچھی سہیلی تھی، مگر آپ کو نہلانے کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ بہت ایسے ملیں گے جو کہیں گے مجھے میت کو نہلانا نہیں آتا، مجھے میت کو غسل دینا نہیں آتا۔ کیا آپ کے لیے مدرسے نہیں تھے؟ آپ کے لیے اسکول نہیں تھے؟ آپ کے گاؤں میں امام نہیں تھا؟ لیکن ہماری کاہلی کی وجہ سے ہم نے یہ چیز نہیں جانا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کا خوب اچھا دوست ہوگا، لیکن آپ دوستی پہچاننے کا طریقہ بتا دوں، آپ کو دوستی کرنے کا طریقہ بتا دوں۔ اگر آپ کو دین کی باتیں سمجھائے، دین تک آپ کو پہنچاتا ہے، دین کی باتیں آپ کو بتاتا ہے، تو مان لو کہ یہ میرا یہاں کا بھی دوست ہے اور آخرت کا بھی دوست ہے۔ بولیے، آپ سونے آئے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو قرآن۔ شاعر کہتا ہے اپنی جوانی کی طاقت پر کب تک یوں اترائے گا۔ آج آپ کو ہم کو پیسہ ہو جاتا ہے، ہم ایک چھوٹے کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا ذات بڑا چھوٹا ہے، ہمارا ذات بڑا ہے۔ لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چھوٹا بڑا ہوتا، میرے نبی فرما دیا کرتے تھے، اے میرے امتیوں، میرے پاس انصار بھی آیا کرتے تھے، یہودی بھی آیا کرتے تھے، ہمارے پاس مسلم بھی آیا کرتے تھے، غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے، ہم سب کو سینے سے لگاتے تھے۔ لیکن ہمیں کس نے بتایا کہ یہ چھوٹا اور بڑا؟ چھوٹا اور بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس دین ہو اور رسول کا غلام ہو، وہ سب سے بڑا۔ آج ہمارے گلے میں نبی کا پٹا تو ہے، مگر ہمارا عمل درست نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اپنا عمل درست کر لیں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، شاعر کہتا ہے اپنی جوانی کی طاقت پر کب تک یوں اترائے گا، اپنی جوانی کی طاقت پر کب تک یوں اترائے گا۔ ایک نہ ایک دن اے انسان تو مٹی میں مل جائے گا، ایک نہ ایک دن اے انسان تو مٹی میں مل جائے گا۔ آج میں آپ کو اپنی ماں بہنوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری ماں بہنوں، آپ کو اللہ نے بہت عظمت والی بنائی، اللہ نے آپ کو وہ عظمت دیا جو عظمت کسی مرد کو نہیں دیا۔ اے میری ماں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، عورتیں ایسی ہوا کرتی ہے جس کو رابعہ بصریہ کہا جاتا ہے۔ اگر حضرت رابعہ بصریہ حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو ایک قدم چلتی ہے اور ایک دو سجدے کرتی ہے، ایک قدم چلتی ہے، دو نوافل پڑھتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے، کئی مہینے
اللہ نے فرمایا اے میرا کعبہ تو میرا گھر ضرور ہے لیکن میری بندی رابعہ آ رہی ہے، وہ کتنے سال میں میرے گھر تک پہنچے گی، اے کعبہ حقیقت میں تو یہی رہے گا، مجازاً تو اس کے قریب چلا جا، میری بندی ایک قدم چلتی ہے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج میری ماں مجھے کیا کرتی ہے پتا ہے؟ میری بات کڑوی ضرور لگے گی لیکن بات سچی ہے، میری تقریر تغیار کو بے چین کرتی ہے، وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ کیوں کہ ہم کو آج اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمارے اندر اصلاح نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لگے، ہم یہ سوچتے ہیں وہ تو ایسا کرتا ہم کیوں نہیں کریں۔ آج اگر میری ماں بہنیں سدھر جائیں تو ہماری بیٹیاں ہمارے گھر میں محفوظ ہو جایا کریں گی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت رابعہ بصریہ وہ اللہ کی بندی خانہ کعبہ کا زیارت کرنے کے لیے ایک قدم چلتی ہے، 2 نوافل پڑھتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا اے میرا کعبہ تو ایسا کر، تو میری بندی کے پاس چلا جا۔ جب خانہ کعبہ اس کے قریب آیا، حضرت رابعہ بصریہ سر سجدے میں رکھ کر کے دعا کرتی ہے، مولا مجھے تو نے اتنا بڑا مقام دیا، میں تو ایک غریب باپ کی بیٹی تھی، میں تو مفلسی میں زندگی گزارتی تھی، مولا میں نے آپ کو ناراض ہوتے، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، آپ کی رضا کے لیے مولا میں نے اپنی زندگی کیا، میں 23 زندگی کو گزار دیتا پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر کے لوگوں کے گلے شکوے کرتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو معلوم ہے میری موت ایک دن طے ہے، مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، لیکن ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ آج مردوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جب مرد مردہ ہو اس کو 3 کفن دیا جاتا ہے، اور جب مرد عورت ہو اسے 5 کپڑے دیا جاتا ہے۔ یہ امتیاز کیسا؟ اللہ چاہتا، اللہ کے حبیب چاہتا تو 3 ہی کپڑے میں قبرستان بھیج دیتے۔ 3 کپڑے میں بھی تو ہوتا کہ جتنا کپڑا مردوں کو دیا جائے اتنا کپڑا عورتوں کو بھی دے دیا جائے، لیکن 2 کپڑے ایکسٹرا کیوں دیے جاتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں 7 کپڑے دیے جاتے ہیں، لیکن جب بیٹیاں مائیں زندہ رہتی ہیں، دنیا میں رہتی ہیں، تو اے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے حالات کو سدھارو۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے جب اللہ نے آپ کو کسی کا شوہر بنایا، کسی کا باپ بنایا، اگر آپ اپنی بیوی کو تلقین کرو گے اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، آپ گھر سے جب بھی نکلو گے تو آپ کے سر پہ دوپٹہ ہونی چاہیے، آپ کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ دوپٹے کے بغیر گھر سے باہر نکلے تو غیر محرم دیکھیں گے، اس کو وسوسہ آئے گا، اس کے دل و دماغ پھسلیں گے۔ جب آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا کریں گے، لڑکا جب 18 سال کا ہوتا ہے تو فون بازی شروع کر دیتا ہے اور وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ بچہ کو کس نے سکھایا؟ اس کو تو باپ نے نہیں سکھایا، ماں نے نہیں سکھایا، مگر دنیا کی حالات کو دیکھ کر اس نے سیکھ لیا۔ اگر اس بچے کے سامنے اگر تم سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ اللہ کرتے، تو آپ کا بچہ بھی اللہ اللہ ہی کرتا۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں میرا بچہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب آپ شادی کر لو گے پھر آپ کے بھی بچے ہوں گے، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دو گے تو پھر آپ کے بچے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کسی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ کسی کو معلوم نہیں، لیکن قیامت آ کر کے ہی رہے گی، موت سب کو آ کر کے ہی رہے گی۔
آج یہ نوجوانوں نے یہ میلاد کا اہتمام کیا اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جو اس کے سال بھر کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہر بیٹے کو اللہ اتنا توفیق دے کہ اس کی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کے لیے ایصال ثواب کرے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کا وہ ماں باپ محتاج رہا کرتے ہیں۔ آپ کے لیے دھن دولت چھوڑ کے گیا، آپ کو دنیا میں شعور باشعور بنا کر کے گیا، اور پھر آپ اس کے نام سے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ ماں قبر میں پریشان ہو تو دنیا میں آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا ہے، چاہے آپ دنیا کی پوری دولت کما لو پھر بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے مرحومین کو خوش رکھو، اپنے مرحومین کو خوش رکھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں پریشان ہے تو تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صبح سویرے اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو قبرستان جاؤ، اپنے ماں کے سرانے پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو اور کہو اے ماں تو جب دنیا میں تھی میرے لیے دعائیں کرتی تھی، اے ماں جب سے تم آئی ہو اے ماں میں مصیبتوں میں گرتا چلا گیا ہوں، میرے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، میرے گھر میں پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے، کبھی بیویاں بیمار ہوتی ہیں، کبھی بچے بیمار ہوتے ہیں، اے ماں جب سے تو آئی ہے ماں میں پریشان رہا کرتا ہوں، اے ماں تیرا بیٹا تجھ سے ایک فریاد لے کر کے آیا ہے، اے ماں ایسا کر میرے حق میں دعا کر دے، میری دنیا کی تکلیفیں دور ہو جائے، سبحان اللہ، میری دنیا کی تکلیفیں دور ہو جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا گھر تک نہیں پہنچتا ہے اللہ اس کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے، لیکن ہم لوگ قبرستان جاتے ہی نہیں ہے نا، ایسا سالوں میں بھی نہیں جاتے، جبکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات کو عصر کے بعد اور جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے قبرستان جایا کرو، قبرستان جاؤ گے تو مردے تم کو دیکھتے بھی ہیں، تمہیں پہچانتے بھی ہیں، اور تمہاری گفتگو کو سنتے بھی ہیں، اور تمہاری پریشانیوں کو سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا مولا میں تو مجبور ہوں، میرا بیٹا میرے بارگاہ میں آیا تھا، مولا میرا بیٹا پریشان ہے، میں محتاج ہوں، مولا تو مختار ہے، میرے بیٹے کو عطا فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ مرحوم اللہ کی بارگاہ میں جھگڑتا ہے، کہتا ہے مولا میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتی، لیکن تو دے سکتا ہے، تو رحمت، تو احکم الحاکمین ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ہر ایک چیز دے سکتا ہے۔ لیکن وہ بیٹا گھر آتا ہے اور اس کی مرادیں پوری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات میری سچی نہ ہو تو میری گردن اڑا دینا، آپ متواتر 1 مہینے یہ عمل کرو اور آپ کے گھر میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ یہ میں آپ کو تجربہ کی ہوئی بات بتاتا ہوں، میں کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا، میں آپ کے بیچ کا ایک بیٹا ہوں، لیکن آج دنیا میں کتنی پریشانی بچیوں تو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھول چکے ہو اپنے خدا کو اس دنیا کی لالچ میں، شاعر کہتا ہے آج ہم لوگ دنیا میں کتنا مگن ہے، دنیا کمانے میں کتنا مگن ہے، لیکن یہ دل پوچھئے کوئی اگر سرکاری سروس کرتا ہے اس کا تنخواہ 50,000 ہوتا ہے اور 50,000 تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، بتائیے اس کو کیسا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں
میں روپے نہیں آتے لیکن پیسہ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ خرچ ہو جاتے ہیں اور مہینہ ختم ہوتے ہی پھر اس کے پاس پیسے نہیں رہتے ہے نا 50,000 کمانے کے باوجود اور ہم آپ کو اپنی بات بتا دیں ہم لوگوں کا تنخواہ کم ہوا کرتا ہے عالم حافظوں کا تنخواہ کم ہوا کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے کپڑے کا کرچ کبھی نہیں جاتا اس کے جیب میں ہر ہمیشہ پیسے رہتے ہیں کیوں یہ مہمان رسول سے نوازا اس کو لیکن آج ہم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھانا چاہتے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس باپ کے پاس 4 بیٹے ہوں یا 2 بیٹے ہوں اور ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی دین کی تعلیم نہیں دی اور اس کا جنازہ کوئی دوسرا کے پڑھائے اگر وہ اپنے وقت کا ولی سے جنازہ پڑھوائے جتنا تشنگی جتنا خشوع و خضوع اس کے بیٹے میں ہوگا اس ولی میں نہیں ہو سکتا اس ولی میں اتنا خشوع و خضوع نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے آپ دعوت کریں گے میں آپ کے باپ کے جنازہ پڑھا دوں گا اور میں آپ کے لیے حق میں دعا کر دوں گا کہ مولا یہ فلاں آدمی حفیہ کا فلاں آدمی اتنا اچھا تھا یہ دین کی خدمت کیا کرتا تھا نماز پڑھا کرتا تھا روزے رکھا کرتا تھا تیری بارگاہ میں لٹایا کرتا تھا مولا اس کو بخش دے لیکن ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے پہ جب کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا مولا آج سے میں باپ کسے کہوں گا مولا میرا باپ آج ہم سے چھوٹ گیا مجھ سے دور چلا جاتا ہے منو من مٹی کے نیچے دب جائے گا مولا میں باپ کہہ کر کے کس کو پکاروں گا بچپنے میں اپنے باپ کے پاس ضد کیا کرتا تھا میرا باپ مزدوری کر کے مجھے ساری چیزیں لا کر کے دیا کرتا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ عورتوں یہ ماں بہنوں کے اندر میں کتنا خشوع بتائیے لیکن ایک بات اور بتا دیتا ہوں ہماری ماں بہنیں یہ سوچتی ہیں اللہ ماں پیسہ دیوے کرے لیکن میری ماں آپ کو میں بتاتا ہوں آپ اپنے ہاتھ سے دو گے تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہنچیں گی آپ پیسے تو جمع کر کے رکھتی ہیں لیکن جس طرح سے نوٹ بندی ہوا سارا پیسہ آپ کا نکال دیا نریندر مودی نے لیکن جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی آئے کسی سائل کو نہ جھٹکو ایک ایسا پیغمبر ہم تو ایسے گنہگار بندے ہیں ایک ایسا پیغمبر جس کو حضرت ادریس کہا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے دو لیکن حضرت ادریس نے ان کی بات نہ سنی وہ سائل وہ روزہ دار تھا اور اس نے کہا مولا میں تو روزہ دار ہوں یا افطاری کا وقت ہوتا چلا جاتا ہے اگر تیرا بندہ تیرا محبوب تیرا دوست ہے لیکن میری باتیں نہیں سنتا ہے اب تو ہی اس کا فیصلہ کر دے اللہ کو یہ بات ناگوار گزرا حضرت ادریس علیہ السلام اس سائل کو لوٹانے کے خاطر اللہ نے اسے 32 سال سزا دی 32 سال آج ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے تو ہم کراتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہم نماز نہیں پڑھنے جائیں گے لیکن حضرت ادریس علیہ السلام 32 سال تک روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ 32 سال کے بعد اس کو پھر معاف کیا اور پھر وہ اللہ جبکہ وہ پیغمبر تھا لیکن ہم تو ایسے گناہگار ہیں ہمارے قدم قدم پہ گناہ ہے اللہ ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل عطا فرمائے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا اور آپ کا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری ماں اور بہنیں فلاں کا ابا پیسہ دے دیتا ہے لیکن فلاں اے میری ماں بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ کو اللہ توفیق دے آپ کے دروازے پر کوئی آئے تو اسے خالی نہ لوٹایا کرو بعض حضرات تو ایسے ہیں کسی چندہ خور کو دیکھتے ہیں چندہ کرنے والے کو تو کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد آنا آپ نے سالبہ کے بارے میں سنا ہوگا کیونکہ ایسا دور آنے والا کوئی کسی کا چندہ نہیں لے گا ایک ایسی چیز ہے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے مہینے میں ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک ایسا پرچہ دیتا ہے، ایک ایسا لسٹ دیتا ہے جو اگلے شعبان تک اس کے پاس رہتا ہے۔ اس میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ اس میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ فلاں گاؤں میں فلاں گاؤں کا فلاں شخص کا انتقال کب ہوگا، اور ملک الموت اللہ کے حکم سے وہ اس کے قریب جاتا اور اس کی روح کو قبض کرتا ہے، جسے ہم مردہ کہتے ہیں، اور وہ مر جاتا ہے۔ لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہماری موت تو ٹل سکتی ہے، وہ کیسے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ شعبان کے مہینے کے صدقے اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو ایک کے بدلے میں اللہ 70 دے گا، لیکن ایک گناہ کرو گے تو اس کے بدلے میں 70 ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میلاد میں آتے ہیں، ارے اس نے اچھی اچھی باتیں بتائی اور بہت اچھا لگا، لیکن یہاں سے جب گئے پھر گناہ میں ملوث ہو گئے۔ بتائیے میلاد کا کیا قصور، اس عالم کا کیا قصور؟ ہم یہاں سے آج بیٹھے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ مولا ہم یہاں آج آئے ہیں، یہاں سے اپنے گناہوں کی معافی کرا کر کے جائیں گے، اور جب تک سانس باقی رہے گی تب تک ہم گناہ نہیں کریں گے۔ بولیے آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر کہتا ہے بھول چکے ہو اپنے خدا کو اس دنیا کی لالچ میں، بھول چکے ہو اپنے خدا کو اس دنیا کی لالچ میں، کون سا مول کر اے ظالم پاس خدا کا جائے گا، کون سا مول کر اے ظالم پاس خدا کا جائے گا۔ آج ہم لوگ کماتے ہیں بیوی بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بیوی آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی مولا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ اگر گنہگار ہیں، آپ اگر اللہ کی نافرمانیاں کیے ہیں، وہ بیوی کہے گی مولا یہ مجھے کہاں سے کما کر کے لا کر کے دیتا تھا، میں پکا کر کے اس کو کھلاتی تھی، حرام کا تھا یا حلال کا، وہ بیوی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے یہ ہاتھ آپ کا ہے، یہ آنکھیں آپ کی ہے، یہ زبان آپ کا ہے، یہ پیر آپ کی ہے، لیکن سارا وجود آپ کا خلاف ہو جائے گا۔